السلام علیکم۔ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس میں محمود ملک حاضر ہے۔ آج جمعرات مارچ کی 17 تاریخ ہے۔ اب آپ اردو میں خبریں سنیے۔ جاپان کے بحر الکاہل کے ساحل کے نزدیک بدھ کی شب آنے والے میگنیچیوڈ 7.4 کے زلزلے سے کم از کم 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ رات کے وقت آنے والے زلزلے نے مشرقی جاپان بھر کے بیشتر علاقوں میں لوگوں کو جھنجھوڑ کر بیدار کر دیا۔ 0 سے 7 تک کے جاپانی زلزلہ پیمانے پر اس کی شدت اوپری 6 کی سطح پر تھی۔ میاگی پریفیکچر کے ایشینو ماکی بندرگاہ پر 30 سینٹی میٹر تک کی لہروں کی اطلاع دی گئی ہے۔ فوکوشیما اور میاگی کے ساحلوں کے کنارے بسنے والے سینکڑوں افراد انخلا کر کے پناہ گاہوں میں چلے گئے۔ اس زلزلے کے باعث بجلی منقطع ہو گئی، جس سے 20 لاکھ سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے اور ٹرینوں کی آمد و رفت میں خلل پڑ گیا۔ زلزلے کے نتیجے میں آگ لگنے کے واقعات اور ڈھانچہ جاتی نقصان بھی ہوا ہے۔ ٹوکیو الیکٹرک پاور کمپنی نے متاثرہ فوکوشیما دائیچی جوہری بجلی گھر پر کسی بڑے مسئلے یا غیر معمولی پن کی اطلاع نہیں دی ہے۔ اس کمپنی کے مطابق فوکوشیما دائی نی جوہری بجلی گھر پر استعمال شدہ ایندھن جمع رکھنے کے تالابوں میں واٹر پمپس نے عارضی طور پر کام کرنا بند کر دیا تھا، لیکن تابکاری کی سطح میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ جاپان میں بلٹ ٹرین کی پٹری سے اتر جانے کے بعد پٹریوں کو شدید نقصان پہنچنے کی تصدیق ہوئی ہے۔ ایک توہوکو شنکانسین بلٹ ٹرین جو میاگی پریفیکچر میں محو سفر تھی، وہ جاپان کے شمال مشرقی ساحل پر بدھ کی شب آنے والے میگنیچیوڈ 7.4 کے زلزلے کے بعد پٹری سے اتر گئی۔ یہ بلٹ ٹرین جو ٹوکیو سے شمال کی جانب آگے بڑھ رہی تھی، فوکوشیما اور شیرو ایشیزاوا اسٹیشنوں کے درمیان پٹری سے اتر گئی۔ اس ٹرین پر سوار 75 مسافروں اور عملے کے 3 ارکان میں سے کسی کو بھی کوئی زخم نہیں آیا ہے۔ ایسٹ جاپان ریلوے کا کہنا ہے کہ 17 میں سے 16 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں اور یہ کہ پہیوں کے 68 میں سے 60 جوڑے پٹریوں سے نیچے چلے گئے۔ جمعرات کے روز وسیع علاقوں میں نقصان کی تصدیق ہوئی ہے۔ کئی مقامات پر پٹریاں ٹیڑھی ہو گئی ہیں۔ ریلوے کارکنان نے یہ بھی تصدیق کر دی ہے کہ اوور ہیڈ لائنز کو سہارا دینے والے ستون بھی ٹوٹے ہیں اور اونچی کی گئی پٹریوں کے نیچے ڈھانچوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ توقع ہے کہ معائنے اور بحالی کے کام میں وقت لگ جائے گا۔ بین الاقوامی عدالت انصاف نے بدھ کے روز روس کو حکم دیا ہے کہ وہ یوکرین میں اپنی فوجی کارروائی فوری طور پر معطل کر دے۔ یوکرین نے ہالینڈ کے ہیگ میں قائم اقوام متحدہ کی اس اعلیٰ ترین عدالت میں 26 فروری کو مقدمہ دائر کیا۔ کیف کا کہنا تھا کہ روس کے پاس فوجی کارروائی کرنے کا کوئی قانونی جواز موجود نہیں اور اس نے جارحانہ کارروائیاں رکوانے کے لیے ہنگامی اقدامات کی درخواست بھی کی تھی۔ اس درخواست کو قبول کرتے ہوئے بین الاقوامی عدالت انصاف نے فیصلہ سنایا کہ یوکرین میں اس وقت جو المیہ ہو رہا ہے، عدالت اس کی وسعت سے شدت کے ساتھ آگاہ ہے اور اسے جانوں کے مسلسل ضیاع اور انسانی مصائب پر گہری تشویش ہے۔ مذکورہ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ عدالت کو روسی فیڈریشن کی جانب سے یوکرین میں طاقت کے استعمال کے بارے میں گہری تشویش ہے، جس نے بین الاقوامی قانون کے سنگین معاملات کو اٹھا دیا ہے۔ بین الاقوامی عدالت انصاف میں مقدمات کے فریق ملکوں کی رضامندی ضروری ہوتی ہے، لیکن روسی نمائندوں نے عدالتی نشستوں میں شرکت نہیں کی۔ اگرچہ عدالت کے پاس فیصلے کی تعمیل کروانے کا کوئی براہ راست راستہ موجود نہیں ہے، تاہم اس کا کہنا ہے کہ یہ ہنگامی اقدامات سے متعلق اس کے احکامات کی پابندی قانونی طور پر لازم ہے۔ عدالت کے 15 میں سے 13 ججوں نے حکم کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ روسی اور چینی ججوں نے اس کے خلاف ووٹ ڈالا۔ اس فیصلے سے پہلے مبصرین نے کہا تھا کہ بین الاقوامی عدالت انصاف، جسے عالمی عدالت بھی کہا جاتا ہے، اس کی جانب سے روس کے حملے پر سخت فیصلہ آنے کی صورت میں روس کی طرف سے تعمیل نہ کیے جانے پر بھی یوکرین کے لیے بین الاقوامی مدد کو مزید جائز حیثیت مل جائے گی۔
جاپان کے وزیر اعظم کشیدا فومیو نے چین پر زور دیا ہے کہ وہ یوکرین میں صورتحال سے متعلق ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرے۔ جناب کشیدا نے یہ بات بدھ کے روز ایک اخباری کانفرنس میں کہی۔ جاپانی وزیر اعظم نے کہا کہ بین الاقوامی برادری کو یوکرین میں روسی جارحیت فوری طور پر رکوانے اور اس کی افواج کی یوکرین سے فوری واپسی کے لیے کام کرنے کی غرض سے متحد ہونا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی نظام کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دینے والے بحران کے دوران چین کو بھی ذمہ دارانہ اقدامات کرنے چاہیے۔ وزیر اعظم کشیدا نے کہا کہ ہمسایہ ملکوں کے طور پر جاپان اور چین کے اقتصادی، ثقافتی اور دیگر تعلقات کے ساتھ ساتھ بحیرہ مشرقی چین اور دیگر جگہوں پر کئی طرح کے مسائل بھی رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جاپان کو چین کے ساتھ بات چیت کا انعقاد جاری رکھنے کی ضرورت ہے اور وہ ایسے مواقع کے دوران بین الاقوامی نظام کو مستحکم بنانے کی اہمیت پر پختہ انداز میں زور دے گا۔ جناب کشیدا نے کہا کہ وہ ایسی صورتحال پر جو بین الاقوامی قانون کے خلاف ہے سخت پیغام جاری کرنے اور کشیدگی میں کمی لانے کے لیے پابندیوں جیسی کوششوں میں بین الاقوامی برادری کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں۔ یہ خبریں NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے نشر کی جا رہی ہیں اور اب پیش ہیں آج کی باقی خبریں۔ حکومت جاپان نے ملک کے 18 پریفیکچروں میں نافذ کورونا وائرس سے متعلق نیم ہنگامی حالت میعاد پوری ہونے پر ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس ہنگامی حالت کی میعاد 21 مارچ کو ختم ہو رہی ہے۔ نیم ہنگامی حالت ٹوکیو اور اوساکا سمیت جاپان کے بعض بڑے پریفیکچروں میں نافذ ہے۔ حکومت نے اس اقدام کا فیصلہ وائرس انفیکشن کی صورتحال، ہر خطے میں طبی مراکز کی صورتحال اور پریفیکچروں کی حکومتوں کی جانب سے درخواستوں کا جائزہ لینے کے بعد کیا۔ ماہرین کے مشاورتی پینل نے جمعرات کے روز حکومتی منصوبے کی منظوری دی۔ 8 جنوری کے بعد پہلی بار ملک کے کسی بھی حصے میں نیم ہنگامی حالت نافذ نہیں رہ جائے گی۔ ٹوکیو کی مقامی حکومت نے جمعرات کے روز دارالحکومت میں کورونا وائرس کے 8,461 نئے متاثرین کی تصدیق کی ہے۔ یہ یومیہ تعداد ایک ہفتہ قبل کے مقابلے میں 1,600 سے زیادہ کم ہے۔ اوساکا کی حکومت نے جمعرات کے روز 5,009 نئے متاثرین کی تصدیق کی، جو ایک ہفتہ قبل کے مقابلے میں 1,300 سے زائد کی کمی ہے۔ جنوب مشرقی ایشیا کے ممالک کورونا وائرس کے باعث عائد کی گئی سفری پابندیوں میں نرمی کر رہے ہیں تاکہ اپنی معیشتوں کو دوبارہ بہتر بنا سکیں۔ ویتنام نے تمام غیر ملکی مسافروں کے لیے اپنی سرحدیں کھول دی ہیں۔ اس نے جاپان سمیت 13 ممالک کے شہریوں کے لیے ویزا کے داخلے کے بغیر کی پالیسی دوبارہ سے بحال کر دی ہے۔ بدھ سے ویتنام پہنچنے والے تمام مسافروں کو وائرس ٹیسٹ کا منفی نتیجہ دکھا سکنے کی صورت میں قرنطینہ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سنگاپور میں ایک ہوائی اڈے پر ویتنام جانے والے کئی افراد بھی دیکھے گئے۔ فضائی کمپنی کے عملے نے مسافروں کو تحائف پیش کیے۔ انڈونیشیا نے ملک پہنچنے سے قبل ویکسین کی 2 یا اس سے زائد خوراکیں لینے والے مسافروں کے لیے قرنطینہ کی مدت کم کر کے صرف 24 گھنٹے کر دی ہے۔ انڈونیشیا کی حکومت ویکسین لگوا چکنے والے مسافروں کے لیے 1 اپریل سے قرنطینہ کی پابندی ختم کرنے پر بھی غور کر رہی ہے۔ ملائیشیا کی حکومت بھی مکمل طور پر ویکسین شدہ مسافروں کے لیے 1 اپریل سے قرنطینہ کی پابندی ختم کرنے پر غور کر رہی ہے۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا ان بین الاقوامی مسافروں کے لیے قرنطینہ کی پابندی پہلے ہی ختم کر چکے ہیں جو مکمل طور پر ویکسین لگوا چکے ہوں۔ امریکی مرکزی بینک یا فیڈرل ریزرو کے پالیسی سازوں نے سن 2018 کے بعد پہلی بار بدھ کے روز شرح سود میں اضافہ کیا ہے۔ شرح سود میں کیا جانے والا اضافہ 0.25% پوائنٹس ہے۔ فیڈرل ریزرو کے رہنماؤں نے شرح سود کو 0 کے قریب رکھا ہوا تھا تاکہ کاروباری اداروں کو وبا کے اثرات سے بحالی میں مدد مل سکے، تاہم ان پر افراط زر کم کرنے کے لیے دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔
مرکزی بینک کے سربراہ جرم پاویل نے کہا کہ معیشت انتہائی مضبوط ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پالیسی سازوں کی جانب سے سال کے دوران شرح سود میں مزید اضافہ متوقع ہے۔ فیڈرل ریزرو کے عہدیداروں کا افراط زر 2% رکھنے کا ہدف چلا آ رہا ہے، تاہم یہ 7.9% تک اوپر جا پہنچا ہے۔ جناب پاویل نے کہا کہ افراط زر کی بلند شرح غیر معمولی مشکلات کا باعث بن جاتی ہے، خصوصاً ان کے لیے جو زندگی کی لازمی ضروریات بمشکل ہی پوری کر پاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین پر روسی حملے نے تیل اور دیگر اشیاء کی قیمتوں کو مزید بڑھاوا دے دیا ہے۔ ٹوکیو کے ایک تجارتی میلے میں 100 سے زائد کمپنیوں اور تنظیموں نے کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج میں کمی کی جدید ترین کوششوں کی نمائش پیش کی ہے۔ بڑے تجارتی ادارے متسوئی اینڈ کمپنی نے ایک پروگرام متعارف کروایا جو کارخانوں اور دفاتر سے ہونے والی کاربن ڈائی آکسائیڈ کے کل اخراج کا حساب لگا لیتا ہے۔ استعمال کنندگان اخراج کا تخمینہ معلوم کرنے کے لیے ایک خصوصی ویب سائٹ میں اپنے بجلی اور گیس کے اخراجات کا اندراج کرتے ہیں۔ مذکورہ پروگرام عملے کے کاروباری دوروں کے ریکارڈ کے ذریعے سفر کے باعث ہونے والے اخراج کا بھی حساب کر لیتا ہے۔ متسوئی کے ایک عہدیدار ماتسوموتو یوسکے نے کہا کہ کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج کو دکھائی دینے والی صورت میں تبدیل کر دینا اس کے خاتمے کی جانب پہلا قدم ہے۔ انہوں نے توقع ظاہر کی کہ یہ نظام اس کوشش کی سمت ایک اہم پیش رفت ثابت ہوگا۔ ایک اور بڑی جاپانی کمپنی ایتوچو نے چھوٹی کمپنیوں کو شمسی پینل کرائے پر دینے کا ایک منصوبہ بھی پیش کر دیا۔ کرائے کے معاہدے تقریباً 20 سال کے لیے ہوں گے، جبکہ ان کی تنصیب کی لاگت بھی ایتوچو کے ذمہ رہے گی۔ آج کی پہلی خبر ایک بار پھر سن لیجیے۔ جاپان کے بحر الکاہل کے ساحل کے نزدیک بدھ کی شب آنے والے میگنیچیوڈ 7.4 کے زلزلے سے کم از کم 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ رات کے وقت آنے والے زلزلے نے مشرقی جاپان بھر کے بیشتر علاقوں میں لوگوں کو جھنجھوڑ کر بیدار کر دیا۔ 0 سے 7 تک کے جاپانی زلزلہ پیمانے پر اس کی شدت اوپری 6 کی سطح پر تھی۔ میاگی پریفیکچر کے ایشینو ماکی بندرگاہ پر 30 سینٹی میٹر تک کی لہروں کی اطلاع دی گئی ہے۔ فکوشیما اور میاگی کے ساحلوں کے کنارے بسنے والے سینکڑوں افراد انخلا کر کے پناہ گاہوں میں چلے گئے۔ اس زلزلے کے باعث بجلی منقطع ہو گئی، جس سے 20 لاکھ سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے اور ٹرینوں کی آمد و رفت میں خلل پڑ گیا۔ زلزلے کے نتیجے میں آگ لگنے کے واقعات اور ڈھانچہ جاتی نقصان بھی ہوا ہے۔